اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو درود پاک جی، درود پاک اور بلند پڑھیں گے تو زیادہ مزہ آ جائے گا. کما صلی اللہ علیہ ابراہیم وعلی آل ابراہیم. مینٹلی طور پر آپ لوگوں کو میں تیار کر دوں تو کم از کم آدھا گھنٹہ لوں گا. سر سنیں گے تیری بات ساری رات ساری. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ سلامتیاں دے، اللہ تعالیٰ خوشیاں دے. یہ شعر ہے. جناب 10 منٹ نوٹ کر دو. جناب وہ اس لیے بتا دیں کہ مینٹلی طور پر بندے تیار ہو جائیں یار. یہ نہیں کہ ٹائم نوٹ کرنے 2 منٹ 1 منٹ، یہ اپنا 1 منٹ والا کام نہیں ہے. اچھا جناب صادق اور آنریبل گیسٹ، ہمارے چیف گیسٹ، ایک ایک نام لوں گا تو کافی ٹائم لگ جائے گا، اس کو شارٹ کر لیتا ہوں. Respected honorable guests, chief guests and respected citizens. سب سے پہلے تو دعا ہے آپ کے لیے کہ اللہ آپ کو سلام دیا، اللہ پاک آپ کو لمبی عمر دے اور اللہ آپ کو مدینہ شریف دکھائے اور بار بار دکھائے. اب آتا ہوں جی اس ٹاپک کی طرف جو ہے بڑا مشکل، بڑا ڈیفیکلٹ، اور وہ ٹاپک ہے ڈاکٹر نعیم گومن. یہ ایک ٹاپک ہے جی. ہاں جی، اس ٹاپک کو سمیٹنا میں سر پہلے اس لیے آپ خیال کریں تاکہ یہ خوشیاں آ جائیں چہرے کے اوپر اور ذرا لائٹ سا ماحول بن جائے. جی نعیم گومن صاحب ایک ایسا ٹاپک ہے جی جس نے میرا خیال ہے کہ 4 سال میں PhD کی ہے ماشاء اللہ، یعنی کم ایج کے اندر. اور باقی میدان کے اندر مذہبی میدان ہو گیا، روحانی ہو گیا، سماجی ہو گیا، اس میں بھی بہت بڑا نام ہے. اس لیے اس ٹاپک کو سمیٹنا چند لفظوں کی بات نہیں ہے. اس کے لیے کچھ جو ہے نا وہ اپنی فیلنگ شیئر کروں گا اور وہ یقیناً آپ کو سننی پڑے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے چوہر صاحب کے ہاتھ سے، چوہر نذیر صاحب کے ہاتھ کے منہ سے پہلی دفعہ جب لفظ سنا یار، میں کیونکہ مسجد النور کا، مسجد نور ماڈل ٹاؤن، اس کا میں ایک ادنا سا ملازم بھی ہوں. ہاں جی ممبر ہوں جی مجلس کا، یس مجلس عاملہ، میں کاؤنسل کا میں ممبر ہوں. تو وہاں میں نے جب ان سے جو میٹنگ کے اندر ڈاکٹر صاحب کا نام سنا تو انہوں نے کہا جی ایک ڈاکٹر آئے ہیں، ایک پروفیسر صاحب ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، مذہبی ہیں. میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے کہا یہ سبجیکٹ کون سا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اردو سبجیکٹ ہے ان کا. میں تو اردو والے صاحب بہت گھٹ آتی ہے، یہ کیسا مطلب بھی ایک بندہ ہے جو اردو سبجیکٹ اسلامیات ہے. بہرحال ان سے میں نے کہا جی انہیں بلائیں ضرور، انہیں خطاب ان سے کروائیں. آپ خطابت کے لیے جب وہ آئے، اردو کے لفظ بولنا میرے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا، میں نے کافی کنٹرول کر لیا ہے اردو جو ہے وہ بولنے پر اور اپنے آپ کو انگلش سے دور رکھنے پر رکھ نہیں سکتا. تو انہوں نے خیر وہ اسپیچ کی، اسپیچ بڑی جو ہے وہ بڑی بمباسٹک تھی، بڑی بمباسٹک لینگویج تھی اس کے اندر، اور بڑی اس کے اندر جو ہے وہ نالج تھا، بڑی اس کے اندر وزڈم تھی، اور احادیث کا حوالہ تھا، قرآن پاک کی کا حوالہ، ہاں جی آیات کا حوالہ تھا. میں نے کہا نہیں یار بندہ تو قابل ہے، ملنا پڑے گا. خیر جب ان سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد یہ ہمارے کالج آ گئے، مختصر کر دوں. جب یہ ہمارے کالج آئے تو ان کا ایک اور روپ میرے سامنے آ گیا. یہ ہمیں سب پورے کالج میں پورے اسٹاف کو بغاوت پر اتار دیا. یعنی ہی از اے ریبل، باغی ہے سب کے سامنے کہتا ہوں. اور ہم شریف آدمی تھے، سینئرز کے سامنے بولتے نہیں تھے. انہوں نے اگر غلط بھی کہہ دیتے تو ہم کہتے سر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. اگر انہوں نے جناب جی کوئی سیاسی گفتگو کرنی، اسٹاف روم کا حصہ ہوتی ہے، تو انہوں نے اس کو جو ہے ایک لاجیکلی پروو کرنا کہ آپ رانگ ہیں.
लॉजिकली प्रूव कर देना कि आप गलत हैं। मैंने एक दिन प्रोफेसर काशिफ साहब ने और मैंने स्टाफ की बात पकड़ लिया और मैं तो खुदा का नामन हमारी यहाँ पर कॉलेज में हम दिन आप जी वो जो है वो नौकरी करना मुश्किल है, सीनियर्स हैं इतने ज़्यादा। अब मैं नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि ये रिकॉर्डिंग भी हो रही, मुनासिब अमल नहीं है। सीनियर्स कैसे ही होता है बिहेवियर, मोस्टली सीनियर्स का बिहेवियर ऐसे होता है कि वो अथॉरिटेटिव भी होते हैं और अपनी बात को मनवाना भी जानते हैं और चाहते हैं कि सीनियर जो जूनियर्स हैं ना वो हमारे गोटे गिट्टे जो है ना वो बस पकड़ते रहें और खुशामदे करते रहें वगैरह वगैरह। इन्होंने जी हमें मजबूर कर दिया कि आपने ये नहीं कहा। अच्छा खैर मैंने और काशिफ ने जनाब जी ऐसा ठान लिया कि यार हम जो है ना नहीं इनके कहने पर जो है ना जो आज मुझे मौका मिला है इससे बदले लेने का। अच्छा जब इनसे जनाब जी हमने मैंने और काशिफ ने जनाब जी ना भी काशिफ माई यंगर ब्रदर तो इसने जनाब जी मुझे जो है वो जनाब जी काशिफ ने कहा कि यार नईम मोहम्मद साहब जो है ऐसे कहते हैं। मैं अगर अल्लाह के बंदे अपनी ड्यूटियाँ कट जाएंगी, फिनंशियली नुकसान हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, बोर्ड की ड्यूटी, कोई यूनिवर्सिटी की ड्यूटी, कोई और। कहती यार कुछ नहीं। तो खैर इन्होंने जो पहले मुझे माली नुकसान दिया ना वो 1 लाख रुपए का दिया क्योंकि मैंने कमेटी डाली थी एक 10,000 की कमेटी होती है, वो 10 मेंबर्स थे, हम 10 स्टाफ 15 थे, 15-20 का स्टाफ था, 10 लोगों ने डाल दी। तो अगले दिन जनाब नईम साहब ने कहा कि एक जगह टैक्स जो लेंदे ने ख़त्म करो। हमारी रवायत थी जो पहले कमेटी लेता था तो उससे वो जनाब जी 5,000 रुपये टैक्स ले लेते थे खाना जिसको भी अगर फ़र्ज़ करें 10 मेंबर्स हैं और कोई मुझे ज़रूरत है पहले नंबर पर मैं लेना चाहता हूँ तो 5,000 डिडक्ट कर देते थे क्योंकि उसका क्या करते थे इंटरटेन करते थे वो। तो मेरे उन्होंने 8-9 हज़ार काट लिए। तो नईम साहब ने कहा कि ये जो है ये काम जुल्म है और उसी दिन जो है मुझे जो है 1 लाख रुपये जब मैंने वो सुबह के टाइम लिया हुआ था शाम को XYZ का फ़ोन आ गया उनके 7.5 लाख रुपये वापस फिर देना पड़ा। और उसके बाद ऐसी बगावत चली कि हम जो है वो एक मशहूर रिनाउन किस्म के मैं और काशिफ जो है बागी बनता मुकम्मल और वो बगावत हाँ जी और बगावत आगे जी चले। ये जो बगावतें थी ये इसका हमें फ़ायदा बढ़ा हुआ, थोड़ी सी कॉमेडी के साथ थोड़ी सी ट्रेजेडी, इसका हमें फ़ायदा बढ़ा हुआ। सबसे पहले तो हमारे अंदर जो है ना खुशामद का पहलू खत्म हो गया, बिला वजह खुशामद कर दो ये इस बंदे की वजह से अच्छा दूसरा इस बंदे की वजह से हम बोल्ड हो गए। मैं डरता पड़ता मैं बहुत ज़्यादा डरता था और वो डर किस चीज़ का था? डर ये था कि यार मसलहत जो होती है ना ये बेसिकली झूठ होता है। मसलहत जो होती है ना बेसिकली जो है वो एक गुनाह होता है कि जिसमें आपने हम ये लफ्ज़ बोल लेते कि मसलहत मैं खा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर ना तो इतना मॉरली ना आपके अंदर इतना अखलाकी ज़रूरत है कि आप जो है उसको उसको जनाब जी ना जो है वो एक्सेप्ट कर सकें या नेकी का साथ ले सकें या बुराई को बुरा ही कह सकें। तुम में से एक अच्छा शख्स वो है जो नेकी का हुक्म देता है और बुराई की तरफ जो है वो क्या नहीं भाई ने हमारी तरफ ये भी चीज़ जो है ना वो हमारे हम बोल्ड हो गए, इतने बोल्ड हो गए कि तकरीबन मेरा ख्याल है कि नईम भाई की वजह से मुझे 5-6 लाख रुपये का तो नुकसान हो चुका है। जाहिर बात उन्होंने हमारी ड्यूटियाँ कटवा दी, उन्होंने हमारी जहाँ पर भी सीनियर गुरजवान थे उन्होंने अपने अपने जनाब जी वो जो है वो क्या कहते हैं जो है वो हाँ जी हमारा फिनंशियली इस्तेहसाल करना शुरू कर दिया। इसके बाद ये स्टेज पर आ गए। जब ये स्टेज पर आए तो यकीन करें हमारे जितने भी स्टेज सेक्रेटरी पहले होते थे कॉलेज के अंदर मुझे बुलाया गया इनकी वजह से, यानी इनको डिस्कस करने के लिए, इसलिए मैं इन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ। तो वो जो रवायात थी, एक हमारा स्टेज सेक्रेटरी था, यकीन करें वो जब इन अल्फाज को इतनी रेपुटेशन करता था, एक लफ्ज़ को मेरा ख्याल है कि हर जुमले के बाद वो दोहराता था, इतना बोर करता था कि मैं कहता हूँ कि जनाब लोग सोना शुरू कर देते थे। तो इन्होंने हम उनसे भी जनाब हमारी जान छुड़वा दी, ये भी इनको क्रेडिट जाते हैं जी। और 3rd नंबर पर रात के 2 बजे हो, 1 बजे हो, 1:30 बजे हो, इन कॉलेज से इनका फ़ोन आता था, इनकी ड्यूटी होती थी मुख्तलिफ कि यार ये ज़िम्मेदार हैं, जाहिर बात है वो खाला टूट गया पानी लगाना है। तो ये नईम भाई जी, नईम भाई जो है
وہ جناب جی وہ کھالے ملازموں سے صحیح کروا رہے ہیں، اور جناب جی در و دیوار کوئی دیوار گر گئی تو اس کو بنوا رہے ہیں، اور جناب جی کوئی اینٹیں بکھری ہوئی تو ان کو سمیٹ کر مزدور لگا کے کروا رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب جی کوئی، اور ہمارے کالج کے اندر پہلے میں نے پہلے ایک لفظ بولیا باغی، یہ باغی ہیں، تو انہوں نے ایک کتاب جو ہے وہ مرتب کروائی ہم نے، جو میگزین تھا، یار کمال کر دیا کمال پیش منظر. اس میں جناب اس نے سب سے پہلے تو روایات ختم کی نا، اس میں جو روایتی یہ اچھی روایات کو مینٹین رکھنا چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ایسے کاغذ کے صفحے بھر دینا، اور ان کے جو پی ایچ ڈی ہے یا ان کی جو لینگویج ہے اس کو ٹیکنیکلی طریقے سے میں 2-3 لفظوں میں ڈیفائن کروں گا جہاں تک میں نے انڈرسٹینڈ کیا. میں اردو کو اتنی اچھی طریقے سے شاید نہیں سمجھتا. بریوٹی ہے، بریوٹی انگلش میں کہتے ہیں یعنی لفظوں کا اختصار، اور دوسرا کلیئرٹی ہے، یعنی کلیئر ہے، ہر چیز کلیئر ہے. آپ کو جو ہے ایک پیراگراف پڑھیں گے تو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ یار اس میں آئیڈیا کیا ہے. یہ نہیں بند کر دیو، میری تقریر بہت لمبی ہے. اچھا بریوٹی دے دی انہوں نے، اختصار دے دیا انہوں نے. ایک لفظ یعنی پہلا لفظ سٹارٹ ہوتا تھا تو اینڈ تک جو ہے وہ مزہ آ جاتا. اور پھر اس میں ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں سب کو دوستوں کو کہ انہوں نے اردو میں جدت دی ہے. اب یہ بات جو ہے اردو والے زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن میں سر وارث صاحب اور سر آپ سے اجازت چاہ کے 2 لفظ جو ہے وہ ظاہری بات ہے میرا سبجیکٹ نہیں ہے تو ایسی میں رائے دے دوں. سر انہوں نے جو ورڈ چنے ہیں نا وہ موجودہ نیشن کے مطابق چنے، موجودہ جنریشن کے مطابق ایسے بہت اچھے. یعنی وہ جو جنریشن ہے نا ہماری، ان کی جب ان کی تحریریں پڑھتی ہے تو انہیں ساری بات سمجھ آ جاتی ہے. ظاہری بات ہے اگر ہم غالب کو پڑھیں گے تو ہمیں وہ غالب کی وہ لینگویج سمجھ نہیں آئے گی اس دور کے اندر، لیکن ان کی لینگویج پڑھنے کے بعد وہ سارا کچھ ہمیں آ جاتا ہے. اور پھر انہوں نے جناب کی ایکسپوز کرنا ان کے بعد ختم ہے کسی بھی بندے کو، چاہے وہ جناب کی آپ کے وہ نجی مسائل ہوں، چاہے وہ آپ کے ذاتی مسائل ہوں. میرے بارے میں ایک جملہ انہوں نے میگزین کے اندر نہیں تھا کہ یہ اپنی بیگم سے بہت ڈرتے ہیں. اچھا حتیٰ کہ یہ بات صحیح ہے. اور ایک اچھا اس کے علاوہ اچھا اس میں ایڈ کرتا چلوں، ان کی اس بات میں ایڈ کرتا چلوں. دیکھیں یاد رکھیں جو گریڈ بڑھتے جاتے 16 to 17, 17 to 18, 18 to 19, 9 to 20, 20 to 21, ایون لاسٹ گریڈ ہوتا ہے 22. جتنے گریڈ بڑھیں گے اور جتنی دولت بڑھے گی سول سوسائٹی کے اندر اتنا بیوی کا ڈر زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہ ہے گریڈ وائز. بہرحال یہ بھی انہوں نے ایکسپوز کر دیا جی، مان لیتے ہیں اس بات کو. اور پھر جو ہے جب یہ یہاں سے چلے گئے تو میں نے یہ سوچا لاہور، تو میں نے یہ سوچا کہ یار ہماری ویسے روایت ہے کہ جو بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں آنے کے بعد وہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ واپس لوٹے، یقین کریں. اور میں نے اس نعیم کو کہا تھا، میں کہ نعیم بھائی آپ جا رہے ہیں سوال ہی نہیں کرتے، 60 نمبر ہی بند کر دیں. پر یار یہ اس باغی نے نا کمال کیا، اس نے ہر تیسرے دن پر رابطہ کیا، ہر چوتھے دن پر رابطہ کیا، حتیٰ کہ یہ اپنی منزلوں کو پہنچ گیا. اور اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ ترقی دے، ٹھیک ہے نا. اور ہم سے باقی یہ ایک پہلو تھا جی ان کا. اور ایک لاسٹ جملہ ان کے بارے میں، وہ جو اکثر خود ہی کہتے ہیں، یہ یہاں پر بڑے بڑے اسکالرز آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ پروفیسر بنے، ڈاکٹر بنے. ان سب سے زیادہ جب کوئی انسان ترقی کرتا ہے نا جی کسی والے سے، اور ان کے ساتھ اس کا نام جو ہے وہ جناب جی نک نیم ہوتے ہیں. فرض کرو عبد المجید ہے تو اس کا نک نیم ہوگا ماجا، ٹھیک ہے نا. جب وہ سوسائٹی کے اندر آئے گا تو عبد المجید ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جناب جی چودھری ہو جائے گا، چودھری عبد المجید ہو جائے گا. پھر پروفیسر عبد المجید ہو جائے گا. نعیم صاحب نے اینڈ یعنی کہ سوسائٹی کا آخری جو ایک ڈیزگنیشن ہوتا ہے نا جی، یعنی علم وائز وہ ہوتا ہے ڈاکٹریٹ، پی ایچ ڈی کا. تو یہ بن گئے پروفیسر ڈاکٹر نعیم گمن صاحب. لیکن اس کے بعد میں ایک لفظ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد یہ صرف نعیم گمن ہے. اب میں آپ کو اس کو لاجک دیتا ہوں.
لاجک یہ ہے کہ نعیم گھمن بننا بڑا مشکل ہے. نعیم گھمن کو جسے ریڈی والا بھی جانے, اسی کیا پتا کہ ڈاکٹریٹ کیا ہوتی ہے, پی ایچ ڈی کیا ہوتی ہے. یہ جیسے ڈاکٹر سلطان نین جواد ہے, ایک ہم نے دنیاوی مرتبے کے حوالے سے بنا دیا, پھر ایک پیار کا رشتہ ہوتا ہے. انگریزی میں اردو میں اسے کہتے ہیں شور آفاق. بالکل شور آفاق ہوتے ہیں, بہت اچھا لفظ جی. اچھا شور آفاق, میں 3-4 دفعہ رٹ کے آیا. شور آفاق, تو یہ شور آفاق جو ہے نا, مطلب عام آڈینس کو سمجھاتا چلوں کہ یہ ہاں جی, یعنی شور آفاق سے مراد بھی دنیا کا ہر بندہ جس بندے کو جانے, بے شک ریڈی والا بھی جانے, گارمنٹس والا بھی جانے, بینکر بھی جانے, ٹھیک ہے نا جی. جیسے آپ ایک سمپل سی بات ہے, شاہد افریدی ایک برانڈ ہے, اس کو ڈاکٹر شاہد افریدی کہنا وہ ایک نام ہے بس, شاہد افریدی. تو یہ نعیم گھمن ہے ہمارا, یہ ہمارا نعیم گھمن ہے. یہ لاہوریوں کے لیے ڈاکٹر ہوگا, پی ایچ ڈی ہوگا. اسی طریقے سے میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ میں بہاولپوریوں کے لیے ڈپٹی ڈائریکٹر ہوں گا, ٹھیک ہے نا, لیکن میں آپ کا اور یقین کریں اس محفل کے رو سے میرے خیال بور تو نہیں ہوئے, 2-1 منٹ اور لے لوں. اچھا, یہ نعیم گھمن صاحب کے حوالے سے میں بڑی تھوڑی سی فنی تقریر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یار یہ بندہ جو ہے نا, یہ کمال ہے. جب میں ڈپٹی ڈائریکٹر بنا تو اس کا فون آیا, مجھے ساری دنیا نے مبارکبادیں دی, مبارکباد. مجھے فون آیا, کہتا یار یہ چیز اللہ تعالیٰ کم پھاڑ لے. میں کہ یار یہ کیا خیر ہے, مجھے بڑا غصہ آیا اس پر. اچھا, لیکن 3 ماہ کے بعد جو ہے نا مجھے یہ ثابت ہوا کہ یار یہ کام بہت مشکل ہے. میں لفظ یہ ضلالت نہیں استعمال کرتا, ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اچھا, مشکل کام ہے. اب یقین کریں اگر مجھے میرے ساتھ میری نا ایک اسٹوڈنٹ بیٹھی ہوئی تھی جب میں بس پر آیا ہوں, ابھی ہلکے پھلکے انداز میں بیان کر دوں, اگر وہ مجھے نہ اٹھاتی نا, یقین کریں آپ باول نے کر اٹھنا. سو گیا یہ صبح 6 بجے 11 بجے پہلے ہمارا پیریڈ ہوتا تھا, 11:30 بجے جا کے پیریڈ پڑھانا, اور پرنسپل سے علیحدہ لڑنا اور ان سے کہنا یار یہ 10:30 لاتے تو 11 بجے پیریڈ آتے. ان کے نہیں پتر تنخواہ دن گھرے دے آنے. اب جب سے ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز بنا ہوں تو کیا آگے, میں اپنی کوئی تعریف نہیں کرنا چاہ رہا, ذمہ داریاں بڑھ گئی. ایک انگریزی کی کہاوت ہے, فیٹر ایون آف گولڈ کیریز ویٹ, کہ بیڑیاں چاہے سونے کی بھی کیوں نہ ہو, بیڑیاں ہوتی ہیں, بیڑیاں ہوتی ہیں, اور یہ بیڑیاں ذمہ داری کی بیڑیاں ہیں. اور یہ یقین کریں 2-3 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میں جو ہے نا, ایک دفعہ تو کاشف اس بات کا گواہ ہے پروفیسر کاشف صاحب, کہ یہ جناب جی نا یہ مجھے جو ہے نا بجائے محمد پناہ موڑ کو لے گیا ہے. تسلیم صاحب خیر میں گیا, میرے آنکھ لگ گئی تھی. مشکل کام ہے, پوری ڈسٹرکٹ کو دیکھنا, پھر سارے لوگوں کی خواہشات دیکھنا, اور پھر اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں آپ کو, کیا چیز دیکھنا مشکل ہے سب سے زیادہ, کہ آپ لوگوں کی خواہشات پورا کریں. کار بھی خراب ہو جاتی ہے. یو ریمین ایٹ دا مرسی آف وشز آف دا پیپل, کہ آپ لوگوں کی ذمہ دار. ایک بندہ بہاول صاحب تیار صاحب اگر چلے ہیں بہاولپور اور میں نہیں ملا, تو انہوں نے آگے یہی کہنا ہے وہ ملتا ہی نہیں, کیونکہ اس کا ایک کا کام نہیں ہوا. اس طریقے سے ساری ڈسٹرکٹ کو دیکھنا. تو یہ اس کا یہ جملہ کہ جناب جی یہ کیا جناب جی آپ نے یہ کر لیا, تو یقین کریں میں نے ابھی ایک تقریب جو میرا خیال ہے کہ 500 سے 600 افراد پر مبنی تھی, اور بڑی شاندار, شاید کوئی ایک بہت بڑے ہوٹل کے اندر ہو, وہ میں نے اس بندے کی وجہ سے چھوڑی. میں نے جو سلسلے, اور آپ لوگوں کی وجہ سے, اس لیے بھی آپ لوگوں سے پیار ہی بڑھا ہے. بہت اچھا. اور ابھی تک بھی میں بہاولپور ہوں, تو میری کبھی وش نہیں ہوئی کہ میں شفٹ ہوں. ڈیلی میری روزانہ میری بیوی جناب کان کھا جاتی ہے کہ آپ شفٹ کدو ہو رہے ہیں, آپ کدو شفٹ ہو رہے ہیں, آپ پہ 3 سیٹ پا لینے. یہ چیزیں ہیں جی. باقی جناب کی جو ہے وہ باتوں کو سب سمیٹتے ہوئے, اچھا ہاں جی, آپ ساری باتوں کو سمیٹتے ہوئے, یہ ایک جملہ یہ میرے بارے میں یہ سارے لوگ کہتے ہیں, مجھے یقین کر بڑی شرمندگی ہوتی ہے. یہ جب مجھے کہتے ہیں جی فرزند حاصل پور, اور یہ جو ہے نا وہ یہ بوجھ بڑھا دیتے ہیں. قائم صاحب نے لکھا فرزند حاصل پور, یقین کریں بہت بڑا ٹائٹل ہے, میں اس کے قابل نہیں ہوں. میں آپ کو فیئر بتا دوں, کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے. یہ تو گربان لوگ پکڑ لیتے ہیں اس ٹاپک پر, تو یہ تو ساڈا کام ہی نہیں تھا. فرزند حاصل پور ہونا ساری
نہیں گھومنے کے اعزاز کی بات ہے میرے لیے یہ لفظ نہ بولا کریں, بہت اچھی بات, ٹھیک ہے نا جی. اور دوسرا ریکویسٹ ہے, اور دوسرا سر یہ ہے کہ سر نے مجھے کہا کہ جی میں جو ہے نا فخر حاصل دوں. آپ یقین کریں, بلیو کریں, میں یہ کوئی جذباتی لفظ نہیں کہہ رہا, کہ میں کوئی I'm not going to be emotional at this stage, لیکن میرا خدا گواہ ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہے کہ حاصل پور میرے لیے فخر ہے. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات ہے. I'm not proud of حاصل پور. حاصل پور is a proud for me, is a pride for me. حاصل پور میرے لیے فخر ہے. اور اگر میں یہاں پر جس مقام پر بھی ہوں میں حاصل پور کی خدمت کر سکوں, حاصل پور کے لیے کچھ ہم استاد لوگ کاری کیا سکتے ہیں. بڑی اچھی آفر کی ہے ہماری ایڈمنسٹریشن نے کہ جی ہم آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایجوکیشن لوگ جو آئیں گے اور وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ لے لیں. کوئی بھی نہیں کرتا, بہت مشکل کام, وہ بہت مشکل کہتے ہیں یہ لوگ کہ ایجوکیشن. عام طور پر جو روایت ہے کہ جو ایجوکیشنسٹ لوگ ہیں یا تعلیم سے وابستہ لوگ ہیں وہ سیاست کے لوگ اس سے دور ہی رہتے ہیں, کیونکہ یار پڑھا لکھا بندہ ہے, نہیں ذرا آپ کی اپنی مطلب اس کا اپنا ہر ایک مزاج ہوتا ہے کہ سر آئی اپریشیٹ ایٹ دا اسٹیج کہ آپ نے یہ کیا ہے. اور ویسے بھی تمام یہ یہاں کے ایک میں آپ کو سب کو کلیئر کر دوں, یہاں سیاسی وابستگی میری سب کے ساتھ ہے, ڈو ریمبر سب کے ساتھ میری سیاسی وابستگی ہے, وہ چاہے کوئی بھی ہو, اس لیے کہ وہ سارے پولیٹیکل فگرز یاد رکھیں وہ مجھے تسلیم کر کے اوپر, وہ چاہے کوئی بھی ہو, چاہے ایم پی ہو, چاہے ایم این اے ہو, چاہے وہ سابقہ ایم پی ہو, سابقہ ایم این اے ہو, چاہے ایم این اے ایم پی اے کے ٹکٹ ہولڈرز ہوں, چاہے وہ جناب کی کونسلرز ہوں, وہ مجھے تسلیم صاحب نہیں کہتے, وہ مجھے فخر ہے اس بات پر, وہ مجھے تسلیم ہی کہتے ہیں. حاصل پور کے جی وہ تسلیم کی آ لیتے رہے, تسلیم یا فلاں کام کر دینا. تو یہ ایک میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ یہ پولیٹیکل فگر سارے میرے سپورٹر ہیں. اور کیوں سپورٹر ہیں, کیوں نہ سپورٹر ہیں بتائیں مجھے. اس لیے سپورٹر ہیں کہ میں ان کے لیے فلاح کے لیے کام کرتا ہوں. آج سر جی میں نے نا جو ہے وہ 3 دن پہلے میں نے کہا صاحب یہ بیٹھے ہیں, 5 دن پہلے میں نے ان کو ایک فون کیا, میرے سامنے پورے ڈسٹرکٹ کی BS کی فائلز آئی ہوئی تھی. میرا کام یہ ہے کہ ان کے سیکیورٹی کر کے میں فارورڈ کر دوں ڈائریکٹر صاحب کو, ڈائریکٹر صاحب آگے فارورڈ کر دیں DPI صاحب کو. تو DPI صاحب جو ہے نا وہ ہمارے جو ڈائریکٹر پبلک انسٹرکٹر ہے وہ لاہور کے سب سے بڑے انسٹرکشن سب سے بڑے افسر ہیں, وہی ان کی سینکشن کرتے ہیں. تو یہ فائلز آئے, مجھے اتنا غصہ آیا, میں نے کہا یار میری شہر کی فائل ہی کوئی نہیں ہے. یہ مٹی سے محبت ایک نیچرل بات ہے. بہت اچھا, بہت اچھا. ہاں جی یہ فکری بات ہے. میں نے بیل دی, پرکاش بھی اس بات کا گواہ ہے, باغ دل قسم چکوا لی بات. اچھا میں نے اسے آرڈر دیا, میں نے اسی وقت آرڈر بھی ابھی بھی کافی میرے پاس ہے, بعد میں پریس والے بھی دیکھ سکتے ہیں. میں نے میل کی, میں کہا ودن 3 days اگر آپ نے فائل نہ پہنچائی آپ کے پرنسپل نے اور آپ کی ایڈمنسٹریشن نے, I shall take a serious action against you because I am doing it for the interest of my public. 3 دن کے اندر اندر سر میں نے فائل منگوائی اور انہیں میں نے انجینئر بنایا, اور میں نے کہا اس معاملے کے اندر جو میرے بچے اور بچیوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلنے کے لیے کوئی ہرڈل کریٹ کرے گا میں اس کی ایکسپلینیشن بھی کروں. اور نہیں بھائی آپ تو بڑے گریٹ آدمی ہیں, انہوں نے جناب وہ اس کو بھجوایا اور الحمدللہ یہ میں نے نکال کے رکھی ہوئی ہے, شاید میں نے آپ کو میسیج بھی کیا ہے. اس سے اگلی پروگرس سر یہ ہے, یہ دیکھیں یہ لیٹر ہے, بعد میں ہارڈ کاپی بھی دے دوں گا سب کو. یہ 5 BS ہیں الحمدللہ جو میں نے DPI کو فارورڈ کر دی. اور الحمدللہ ایک اور میں آپ کو خوشخبری یہ دے دوں کہ وہ سر DPI صاحب نے مجھ سے پرومس بھی کر لیا. مجھے کہ تسلیم صاحب جیسے ہی یہ فائل ہمارے ٹیبل پر آتی ہے نا, ہم 2 دن کے اندر اس کو کریں. اور آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ سارے کا سارا جو نیکی کا سلسلہ ہے, اس لیے بہاول نگر بچیاں جاتے تھے, بچے جاتے تھے, بہاول پور جاتے تھے, ہم نہیں افورڈ کر سکتے. اور ایک اور کام جو ہم نے میں کمیونٹی نے مجھے جو فرزندے جو ہے وہ انسان اور حاصل پور کا خطاب دیا, آخر کچھ میری بھی قرض ہے جو میں ان کے لیے پورا کرتا جاؤں. بہت اچھا. میں نے سر ایک کمپین اسٹارٹ کی ہے, گفٹ اے بک گفٹ اے فیوچر, گفٹ اے فیوچر کے نام سے. اور اس کمپین میں خان صاحب نے ہمارے بڑا ساتھ دیا, میڈیا نے, وہ اس کی ہم نے کمپین اسٹارٹ کر دی گورنمنٹ کالج حاصل پور سے.
सारा पहला काम जो नेकी का है ना मैं अपने हासिलपुर से शुरू करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वो कैंपेन क्या है कि जो गरीब बच्चियाँ हमारी सिलेबस नहीं ले सकती, गवर्नमेंट का सिलेबस नहीं ले सकती, हम उन्हें किताबें प्रोवाइड करें। मेरे पास तो एक किताब भी नहीं थी, और यहाँ के मुगैर में आई एम प्राउड ऑफ ऑल द पीपल ऑफ हासिलपुर, इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। आप सब का है। मैंने सर जी फोन किया उन्हें, मलिक अब्दुल हमीद साहब को, उन्होंने सर जी मुझे 8,000 रुपये की किताब, मैंने कही मेरी पैसे नहीं चाहिए, किताबें दे। सबके सामने बता रहा हूँ जिन बंदों ने नेकी के काम किए, मलिक जो तनवीर अलवी साहब को मैंने फ़ोन किया, 15-20 हज़ार की उन्होंने किताबें जनाब जी हमें भेज दी, ठीक है ना। उसके अलावा कुछ प्राइवेट कॉलेजेस वालों ने भेज दी। इसलिए इस मुहिम के अंदर आप लोग भी कंट्रीब्यूट करें, मुझे फ़ोन करें, और हमें सिर्फ दरसी किताबें चाहिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, हमें पैसे नहीं चाहिए। और इस कैंपेन को सर जी मैं तकरीबन 200-250 बस खत्म कर रहा हूँ, 200 से 250 जो है वो मैं किताबें तकसीम कर चुका हूँ। बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में आप उनसे रब्ता करें। और आखिरी 2 जुमले जनाब जी अमीन मैनू लगता है तुम अगली दफा नहीं मिल सकोगे। शेर जो साहब ने पढ़े अच्छा वो कहते माफी मांगना नहीं, हमने जितनी भी तकरीबात में नहीं आपको बुलाते हैं और किसी शुक्रिया जी, मैं जी हमें लंबी होगी ना अमीन साजिद साहब के लिए ये मेरे खास फैलो हैं, और इतने लफ्ज़ों के खिलाड़ी है, इतने जनाब मुश्किल लिखते हैं कि मुझे तो आते ही नहीं है। और अल्लाह ताला जो है ये हमारे हासिलपुर के लिए फ़ख्र है, और हमारे जनाब जी एक धरती के लिए फ़ख्र है। और सबसे बड़ी फ़ख्र की बात यह है कि ये नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नहीं सब आपको एंड पर बहुत बहुत